بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی انا اعقدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ دہر سورہ انسان کی چند آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ آج کا دن جنوری کی 11 تاریخ اور 2014 کا سال ہے۔ آج کی صبح کو میں اللہ کے فضل و کرم سے ان چند آیتوں کی تفسیر سمجھنے، بیان کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یوں تو کئی برسوں سے میں اس کام میں لگا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ ایک دن کی محنت کو، ایک دن کی کاوش کو اور ایک روز کے بیان کو ہی قبول کر لے تو آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری اور دنیا طلبی، دنیا کمانے اور دنیاوی منافع حاصل کرنے کے تمام ناپاکیوں، گندگیوں سے بچائے۔ قرآن شریف کی آیات، اس کی تفسیر اور لوگوں تک پہنچا کر مجھے دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، نہ دنیا طلبی میرے دل میں ہے، نہ کوئی بڑا پوزیشن اور نہ بڑا مقام حاصل کرنا ہے۔ قرآن سمجھنا ہے اور دوسروں تک سمجھنے کے لیے پہنچانا ہے۔ اس سلسلہ میں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے سلاسل، اغلال اور سعیر۔ سعیر تو لپٹ ہے، لہب ہے، حریق ہے جہنم کی آگ میں، اس کو سعیر کہتے ہیں۔ اون اشقیا، بدبخت اور بدنصیب لوگ جس کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دوری ہے، اس کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح سلاسل اس سلسلہ کی جمع ہے، زنجیروں کو کہتے ہیں۔
اسی طرح اغلال غل کی جمع ہے، اور یہ گلے کے طوق کو کہتے ہیں، جو اسی طرح جس سے مجرموں کو باندھتے ہیں. تو گویا کفار کے ساتھ جو سلوک ہوگا ان میں سے ساری چیزوں کا استعمال ہوگا. سلاسل کا بھی استخدام ہوگا، اغلال کا بھی استخدام ہوگا، اور آخری چیز سعیر ہے جو جہنم کی لپٹ لہب اور اس کا حریق ہے، اس کی آگ ہے. اس کی مثال قرآن شریف میں اور بھی جگہ ہے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، کہ ان کے اعناق میں، ان کے عنق کی جمع اعناق ہے، اس کے معنی گردن، ان کے اعناق میں یا ان کے گردنوں میں اغلال ہوں گے اور سلاسل یسحبون، اور اسی کے ذریعے سے کھینچے جائیں گے اور کھینچ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. یسحبون فی الحمیم، جہنم کی دھکتی ہوئی گرمی میں اس کو ڈالا جائے گا. ثم فی النار یسجرون، پھر اس کو آگ میں ڈال دیے جائیں گے. تو یہاں دیکھا آپ نے کہ جو الفاظ استعمال ہوا کہ سلاسل یسحبون، اسحاب کے کام کریں گے، سلاسل کھینچنے کے کام کریں گے. سلاسل و اغلال، یعنی اغلال گلے میں طوق ہوگا، اور گلے میں جو زنجیر ہوگی وہ سلاسل ہوئے، اس سے پکڑ کے فرشتے اس کو یسحبون کھینچیں گے. فی الحمیم، جہنم کی دھکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالیں گے. ثم فی النار یسجرون، پھر خالص آگ کا نام لیا، نار کا نام لیا ہے، اس نار میں یسجرون، اس میں اس کو جو ہے جلائیں گے، تپائیں گے، گرم کریں گے. اللہم احفظنا واحفظ جمیع المؤمنین والمؤمنات من النار ومن الحمیم ومن السعیر ومن الاغلال ومن السلاسل. آمین ثم آمین. چونکہ یہ ساری چیز ان بختوں کے لیے، بدبختوں کے لیے، اشقیاء کے لیے تیار کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، انبیاء کے طریقے کو چھوڑا، صالحین کے طریقے کو چھوڑا اور باطل طریقے کو اپنایا. جہاں پر ایک اصول، ایک خواہشات نفس، تو خواہشات نفس کو اپنایا اور خداوندی اصول کو چھوڑ دیا. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اب کافور میں ٹھنڈک پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی تبرید، برد برودہ کے معنی ٹھنڈے کرنے کی، تبرید معنی ٹھنڈا کرنے کی ہے. ورائحہ طیبہ، اور پاکیزہ خوشبو. اور اس کے علاوہ اس میں جو اضافی چیز ہے وہ جنت کی لذت ہے. یہ ساری چیز کافور میں ہوتی ہے، اس لیے یہاں کافور کا لفظ استعمال کیا ہے. حسن نے فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، برد الکافور فی طیب
زنجبیل یعنی ادرک، زنجبیل کی خوشبو میں کافور کی ٹھنڈک ہو، یعنی زنجبیل کی خوشبو میں کافور کی ٹھنڈک ہو، یہ اس طرح سے انہوں نے وہ معنی مفہوم لیے ہیں۔ کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے کہا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ کافور کا معنی یہاں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک ایسا چشمہ ہے، ایسا چشمہ ہے جہاں اللہ کے بندے، عباد اللہ کے بندے پئیں گے، پانی سے سیراب ہوں گے، اور یہ چشمہ ابلتا ہوا اور ہمیشہ ابلتا ہوا چشمہ ہوگا، جس میں ٹھنڈے پانی گرم دنوں میں، چلچلاتی دھوپ میں اور مصیبت کی گھڑی میں یہ ٹھنڈا پانی نصیب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الابرار، کہ یہ ٹھنڈا پانی کا یہ پیالہ جس میں کافور کی ملاوٹ ہو، ٹھنڈا بھی ہو اور کافور کی ملاوٹ بھی ہو، خوشبو بھی ہو اور ٹھنڈا بھی ہو، یہ صرف ابرار لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اور اس کی معنی کہ یہ کہ کافور وہ مقام ہے، وہ چشمہ ہے جہاں اللہ کے بندے اس سے سیراب ہوں گے اور اس سے پئیں گے، اور یہ چشمہ لگاتار ابلتا ہوگا، کبھی اس سے جو ہے پانی رکنے کا نام نہیں لے گا۔ اس کی تفسیر جو ابن کثیر نے کہا ھذا الذی مَرِجَ لِھَؤُلَاءِ الْأَبْرَارِ مِنَ الْكَافُورِ وَعَيْنٌ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ صرفاً بلا مزٍ ويرعونها ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عداه بالباء ونصب عينا على التمييز۔ کہتے ہیں یہ وہی ملاوٹ ہے، اور یہ خالص و خالص ابرار لوگوں کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے، اور یہ ملاوٹ کافور کی ہے۔ اور کافور وہ چشمہ ہے جہاں سے اللہ کے مقرب بندے پانی حاصل کریں گے یا پئیں گے، اور وہاں سے سیراب ہوں گے۔ اس لیے یشربو کے بعد کو یروی کے معنی میں لیا ہے، یعنی سیراب کرنے کے معنی میں لیا ہے، یہاں تک کہ اس کی متعدی بنایا ہے، با کے ذریعے سے اس کو متعدی بنایا ہے، اور اس کو نسب تفضیراً کا جو نسب دیا ہے وہ کس بنیاد پر دیا ہے کہ یہ تمیز ہے، یہ نحوی بات ہے، قواعد کی بات ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ ابن کثیر کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ ھذا الشراب فی طیبہ کالکافور، کہ یہ وہ پانی ہے یا یہ وہ پینے کی چیز ہے، یہ وہ شراب ہے جس کی خوشبو کافور کی طرح ہے۔ آگے بعض لوگوں نے فرمایا ہوا من عین کافور، کہ وہ کافور کے چشمے سے ہوگا وہ پانی۔ آگے بعض نے کہا اس کے منسوب کے بارے میں قواعدی بات کہ یہ منسوب ہے
بیشرب، یشرب سے یشربو بہا سے وہ منصوب ہے. یہ تینوں اقوال ابن جریر نے نقل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قول ہے یفجرونہا تفجیرا ای یتصرفون فیہا حیث شاؤ وَأَيْنَ شَاءُوا مِنْ قُصُورِهِمْ وَدُورِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ وَمَحَالِهِمْ. یفجرونہا ای یتصرفونہا کہ اس سے سیراب ہوں گے، اس کو استعمال کریں گے جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مجالس میں، اپنے بیٹھک میں، یہ ہر جگہ اس کا استعمال ہوگا. التفجیر کے معنی ہے التفجیر هو الانباء. تفجیر کے معنی ہے کہ چشمہ جاری ہونا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ اسراء میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ لن نؤمن لك، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ زمین سے ہمیں چشمہ نکال دو تب ہم تم پر ایمان لائیں گے. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگ کہتے تھے. قال وفجرنا خلالهما نہرا، ہم نے ان کے درمیان نہر نکال دیے. آگے چلتا ہوں. مجاہد نے کہا یفجرونہا تفجیرا کہ معنی ہے یقودونہا حیث شاؤ، کہ اس کو لے جائیں گے یہاں چاہیں گے. ایسی نہر ہو انسان جہاں چاہے وہاں اس کو لے کے چلا جائے، وہاں وہ نہر بہنے لگے گی. یہ جنت کے مقام کی بات ہے. اسی طرح اکرمہ و قتادہ نے فرمایا، سفیان ثوری نے فرمایا یصرفونہا حیث شاؤ، کہ اس کا تصرف اور اس کا استعمال ہر اس جگہ رہے گا جہاں یہ چاہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف چلتے ہیں. یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ نظریں پوری کریں گے اور اس دن سے ڈرتے رہیں گے جس کا شر بہت طویل ہے. اس کے جو معنی کیے ہیں ابن کثیر نے، یتعبدون للہ فیما اوجبہ علیہم من فعل الطاعات الواجبہ باصل الشرع وما اوجبوہ علی انفسہم بطریق النظر. معنی ہے یتعبدون للہ فیما اوجبہ علیہم، کہ اللہ نے جو چیز ان پر واجب قرار دی ہے، ساری واجبات کو، سارے طاعات کو، سارے نیکیوں کو جو ان کے اوپر اللہ نے واجب کیے ہیں، جو شرع سے ثابت ہے، اس کی اطاعت کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس چیز کی بھی، اس بات کو بھی پورا کرتے ہیں جو یہ خود اپنے نفسوں پر نظر کے ذریعے سے واجب کر لیے ہیں، اس کو بھی پورا کرتے ہیں. یعنی جو وفادار قوم ہے، جو قوم اپنے رب، اپنے نفس اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ وفاداری کرتی ہے، اس کا بھی بڑا نام ہے اللہ کے پاس، کہ جو قوم اللہ کے ساتھ جو عہد ہے اس کو پورا کرتی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو عہد، میثاق، پیمان ہے، اس کو پورا کرتی ہے. اور جو قوم اپنے نفس کے ساتھ جو عہد ہے اس کو پورا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھے لوگوں میں شمار کرتا ہے. اور یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ان تینوں قسم کے اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اوامر و نواہی
کی پیروی کر کے اس کی عبادت کرنا، اللہ کے مخلوق کے ساتھ جو عہد و پیمان ہیں اس کو پورا کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جو اس نے نظر کیا ہے، نیاز کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وہ پانی جو کافور سے نکلے گا یا کافور بھرا پانی ہوگا، خوشبوئیں ہوں گی، وہ پانی انہیں بھی نصیب ہوگا۔ یہاں پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں ابن کثیر، کہتے ہیں قال الامام مالک عن طلحہ بن عبد الملک الایلی عن القاسم بن مالک عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، رواہ البخاری من حدیث مالک۔ ترجمہ ہے کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی اس کو اللہ کی اطاعت ہی کرنا چاہیے۔ ومن نظر ان یعصی اللہ، اور جس نے اس بات کی نظر مانی کہ اللہ کی نافرمانی کرے، فلا یعصیہ، تو اس کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جو ایسی گناہ کی چیزوں کا نظر مانے، حرام چیزوں کی نظر مانے، شرک کی نظر مانے، تو فوراً اس کو توڑ دے، جس سے اس نظر سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، اہل اللہ کو تکلیف ہو۔ تو ایسے نظر، ایسے اصول قواعد جو اللہ نے بنائے ہیں اس کی سے تجاوز نہ کرے، اور وہ عہد، وہ نظر جس سے اللہ کی اطاعت و عبادت ہوتی ہو تو ضرور اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت کی۔ آگے چلتا ہوں۔ آگے ابن کثیر کہتے ہیں وَيَتْرُكُونَ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي نَهَاهُمْ عَنْهَا خِيفَةً مِّن سُوءِ الْحِسَابِ يَوْمَ الْمَعَادِ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي شَرُّهُ مُسْتَطِيرٌ أي منتصر عام على الناس إلا من رحم اللہ۔ ان محرمات کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے، اس خوف سے کہ قیامت کے دن سوء حساب ہو۔ یہ وہی روز ہے جس کا شر سارے لوگوں کے لیے عام ہوگا، الا جس کو اللہ نے رحم کر لیا وہ اس سے شر سے بچ جائے۔ آگے نقل کرتے ہیں قال ابن عباس فاشین، مستثیرن کے معنی کیا انہوں نے؟ فاشین کہ واضح ہو۔ قتادہ نے کہا استطارا واللہ شر ذلک اليوم حتی یملأ السماوات والارض۔ استطار کے معنی ہیں اس دن کا شر جو زمین و آسمان پر حاوی ہو۔ ابن جریر نے کہا ان میں سے ایک قول ہے استطار الصدع فی زجاجہ و استطالہ، استطارہ پھٹنے کو ہے، گلاس کے پھٹ جانے کو ہے، یا گلاس میں دراڑ پیدا ہونے کا، اس کو استطار کہتے ہیں، اور استطال بھی کہتے ہیں۔ یعنی کوئی گلاس ہو اور گلاس میں پھٹن شکن پیدا ہو جائے، اس کو استطار اور استطال بھی کہتے ہیں۔ اور عصا کا قول انہوں نے نقل کیا ہے فبانت وقد اساءت فی الفواد صدعا على نائها مستطیرا، فبانت وقد اساءت فی الفواد
کی بات واضح ہو گئی اور اتنی بری طرح سے لگی کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب مستطیرن کے معنی یہاں کیا ممتدن فاشین، کہ پورے چیز پر پھیلا ہو، پورے دل پر پھیلا ہو اور واضح ہو. لہذا استطارہ کے معنی جو لیا ہے مستطیرہ، کانا شرہ مستطیرہ، کہ اس دن کے ہر حصے پر، قیامت کے ہر حصے پر، صبح سے شام تک پھیلے ہوئے احوال پر ہر وقت اس کا شر غالب ہوگا. آگے چلتا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آگے تو بیان کر دیا کہ اس چشمے سے پانی کون لوگ پیے گا. کہا عباد اللہ، مانے ہے المقربون من عباد اللہ. اور دوسرا یوفون بالنذر، کہ وفا کرتے ہیں. اور تیسرا یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، تیسرا وہ لوگ جو اللہ کے اس خطرناک حساب و معاد کے دن سے ڈرتے ہیں. چوتھا یطعمون الطعام علی حبہ، جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر سب کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ چوتھا ہے. یہ سارے لوگوں کو اس چشمے سے پانی نصیب ہوگا جس کو کافور کہتے ہیں. تو گویا ہم یہ چوتھے مقام پر ہیں، یعنی چوتھے انواع اقسام کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ فضل عطا فرمائے گا. وہ یہ ہیں: نمبر 1 المقربون من عباد اللہ، اللہ کے مقرب بندے. نمبر 2 یوفون بالنذر، جو نظریں پوری کرتے ہیں. نمبر 3 یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اس شر سے جو قیامت کے دن ہو اور اس کا وہ شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. اور چوتھا وہ لوگ یطعمون الطعام، کہ دنیا میں اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی کے حصول کے لیے مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اب یہ آخری چیز یطعمون الطعام علی حبہ، قیل علی حب اللہ تعالی، اللہ کے محبت کے لیے جو کھانا کھلاتا ہے. کہتے ہیں اس میں جو ہے حب ہی کا مطلب جو ہے یہ ضمیر کدھر راجع ہوتا ہے. تک امام ابن کثیر کہتے ہیں جعل الضمیر عائدا الی اللہ عز وجل لدلالۃ السیاق علیہ، کہ ضمیر اللہ جل جلالہ کی طرف عائد ہے اور اسی پر سیاق کی دلالت ہے. والاظہر ان الضمیر عائد علی الطعام، اور زیادہ واضح یہ ہے، اظہر یہ ہے کہ ضمیر عائد ہے طعام پر، یعنی ویطعمون الطعام، کہ جو کھانا کھلاتے ہیں، فی حال محبتہم و شہوتہم لہو، کہ ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کی خواہشات جو صرف کھانا کھلانے کے لیے ہے اللہ کے راستے میں، اس کی وجہ سے ہے. مجاہد و مقاتل اور نے یہی بات کو کہا، ابن جریر نے اس کو اختیار کیا. اس کی مثال قرآن شریف میں اور بھی جگہ آتی ہے. وہ ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ جس نے اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کیا.
اس کی مثال اور بھی ہے، وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم بر اور نیکی اور کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ وروى البيهقي من طریق الأعمش النافع قال، بيهقي نے جو روایت نقل کی ہے اس میں نافع نے سے جو روایت ہے اس میں کہا ہے، مرض ابن عمر فاشتهى عنبا اول ما جاء العنب فارسلت صفیہ یعنی امرته فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول سائل فلما دخل به قال السائل فقال ابن عمر اعطوه إياه فأعطوه إياه فارسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسول السائل فلما دخل قال السائل فلما قال ابن عمر أعطوه إياه فأعطوه إياه فارسلت صفية إلى السائل فقالت والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا، ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به۔ نافع نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور ان کو انگور کھانے کی خواہش تھی۔ تو سب سے پہلے جو انگور آیا اس طرح سے آیا کہ ان کی بیوی صفیہ نے انگور کے گچھا خریدی 1 درہم میں۔ تو جس کے معرفت یہ انگور منگا رہی تھی اس کا پیچھا کوئی سائل مانگنے والے کیا، اور جب یہ انگور لے کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو سائل بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچا اور کہا میں سائل ہوں، مجھے چاہیے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو دے دو، پھر اس کو جو انگور تھا اس کو دے دیا۔ پھر ان کی بیوی صفیہ نے 1 دوسری درہم کے ساتھ کسی کو بھیجا، تو اس نے پھر انگور کا 1 گچھا خرید لیا۔ پھر وہ سائل اس کا پیچھا کیا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگا میں سائل ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو دے دو، پھر اس کو وہ انگور سارے کے سارے دے دیے گئے۔ حضرت صفیہ نے پھر سائل کی طرف بھیجا اور کہا کہ قسم خدا کی اگر تم دوبارہ آئے تو تمہیں خیر کبھی نہیں ملے گا۔ پھر 1 اور درہم لے کے بھیجا اور انگور خرید کے لایا گیا۔ تو دیکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، ایک سائل پہنچتا ہے، وہی چیز مانگتا ہے جو ان کو خواہش ہے، اور وہ اس حالت میں اس کو دے دیتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند ہیں، بیمار ہیں۔ آگے چلتا ہوں، صحیح روایتوں میں ہے یہ ہے افضل الصدقہ
ان تصدق وانت صحیح شہیح. تعمل الغنا وتخشى الفقر. معنی ہے افضل الصدقات، صدقات میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے ان تصدق وانت صحیح شہیح، کہ تم صدقہ کرو اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم صحت مند ہو اور تم بھکاری بھی ہو، تم ضرورت مند بھی ہو، اور اس وقت جب غنا کی امید رکھتے ہو اور فخر سے ڈرتے ہو، ایسی حالت میں فقر کا خوف بھی ہو، غنا کی تمنا بھی ہو اور اس چیز کی ضرورت بھی ہو، اور ایسے ہی وقت میں جب کوئی مانگنے کے لیے آ جائے یا تم کو کوئی راستہ مل جائے کہ اس راستے میں خرچہ کرنا بہتر ہے تو خرچ کر ڈالو. یہ افضل الصدقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصدقات ان تصدق وانت صحیح شہیح تعمل الغنا وتخشى الفقر. اس کی تشریح جو ابن کثیر نے کہا ہے فی حال محبتک للمال وحرصک علیہ وحاجتک الیہ، کہ حال یہ ہو کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت بھی ہو اور مال کی لالچ بھی ہو اور اس مال کی ضرورت بھی ہو، ایسے حالت میں تم خرچ کرو. کیا فرمایا ابن کثیر نے؟ فی حال، کہ حالت ایسی ہو کہ محبتک للمال، کہ مال کی تمہارے دلوں میں محبت بھی ہو، وحرصک علیہ، اور محبت کے بعد اس مال کی لالچ بھی ہو، حرص بھی ہو، وحاجتک الیہ، اور تمہاری ضرورت بھی اس مال سے ہو، اور اس وقت تم اس پیسے کو خرچہ کرو. افضل الصدقات میں سے ہیں. لہذا نیکی کا کوئی موقع ملے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی رقم خرچہ کرو، مگر وہ رقم تو ضرور خرچہ کرو جس سے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، اور تم اپنے دل، اپنے ایمان اور اپنے تزکیہ نفس ساری چیز پر قابو پالے ہوئے. آگے چلتا ہوں. اسی بنیاد پر اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہتے ہیں مسکین اور یتیم کے معنی تو پہلے گزر چکے ہیں اور بار بار آپ نے سن لیا ہے، اور اسیر جس کو قیدی سے معنی کرتے ہیں، اس کے بارے میں سعید بن جبیر، حسن، ضحاک کہتے ہیں الاسیر من اہل القبلہ، وہ قیدی جو اہل قبلہ میں سے ہو. ابن عباس نے کہا کان اسراہم یومئذ مشرکین، کہ اس دنوں میں، ان دنوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں جو قیدی تھے وہ سارے کے سارے مشرکین تھے. اس کی شہادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بدر کے روز قیدیوں کے اکرام اور تکریم کرنے کی ہدایت فرمائی. تو صحابہ کرام کھانا میں اپنے نفس سے پہلے مقدم رکھتے تھے، ان قیدیوں کو
پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود بعد میں کھانا کھاتے تھے. یہ صحابہ کا اکرام تھا. عبارت ابن کثیر کی یوں ہے: کان یشہد لہذا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ یوم بدر ان یکرموا الاسارى فکانوا یقدمونہم علی انفسہم عند الغداء. آگے چلتا ہوں. یہ تو اسیر ہی کے معنی میں لیا، اسی معنی میں لیا. تب تو گویا یہ مشرکین مراد ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر میں. آگے چلتا ہوں. اکرمہ نے کہا ہم العبید کہ اسیر سے مراد وہ غلام لوگ مراد ہے، زرخرید غلام ہوتے تھے اس زمانے میں. آگے چلتا ہوں. اختار ہو ابن جریر، اس کو ابن جریر نے اپنایا ہے. لعموم آیا للمسلم والمشرک، چونکہ آیت مسلم و مشرک سب پر شامل ہے. اس طرح سعید بن جبیر، عطا و حسن و قتادہ وغیرہ نے فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ارقاء جو غلام ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. کہتے ہیں وصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاحسان الی الارقاء. آگے چلتا ہے. کہتے ہیں یہاں تک کہ آخری وصیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں کہتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت میں ہے کہ نماز پڑھو، نماز کی وصیت کی، اور ما ملکت ایمانکم اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا. مجاہد نے کہا والمجوس، کہ مجوس لوگ مراد ہیں، یعنی مجوسی لوگ، آتش پرست. تشریح ہے ایطعمون الطعام لہؤلاء ہم یشتہونہ ویحبونہ قائلین بلسان الحال. کہتے ہیں وہ ان لوگوں کو، چاہے مجوس ہو، مشرک ہو، قیدی ہو، جس شکل میں ہو، ان کو کھانا کھلاتے تھے. ہم یشتہونہ، ہم اس کھانے کی خود خواہش رکھتے تھے کہ خود کھانا کھائیں. ویحبونہ، خود اس کو خود اپنے لیے پسند کرتے تھے، تب وہ ان لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ رول رہا ہے. بلسان حال یوں کہہ رہے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے. اے رجاء ثواب اللہ ورضاءہ، اللہ کا ثواب اور اس کی رضامندی کی طلب میں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم میں سے نہ کوئی جزا اور نہ کوئی شکریہ کا طالب ہیں. لا نطلب منکم مجازات تکافئوننا بها، ہم تم میں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں جو اس کی مکافات میں دو اور اس کے بدلے دو. ولا ان تشکرونا عند الناس، تم لوگوں کے پاس ہمارا شکریہ ادا کرنا. آگے چلتا ہوں. مجاہد سعید بن جبیر فرماتے ہیں اما واللہ ما قالوه بألسنتهم ولكن علم اللہ به من قلوبهم فاثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. یہ مجاہد اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ صحابہ نے زبان سے یہ نہیں کہا، صحابہ نے زبان سے الفاظ نہیں استعمال کیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نريد منکم جزاء ولا شکورا. یہ زبان سے نہیں فرمایا، یہ لسان حال سے کہا. کہ انہوں نے زبان سے بات نہیں کی، لیکن اللہ نے ان کے دل کی بات کو جانا اور اس کو یہاں بیان کر دیا اور اس پر ان کی تعریف فرمائی. آگے چلتا ہوں.
انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. کہ ہم خوف کھا رہے ہیں اپنے رب سے اس دن کے بارے میں جو عبوس بھی ہے اور قمطریرا بھی ہے. عبوس قمطریرا کا ترجمہ آگے تشریح کریں گے، جو مفسرین بیان کریں گے اسی کے مطابق. آگے اس میں کہتے ہیں اس کی تشریح جو ابن کثیر کہ انما نفعل هذا لعل اللہ ان یرحمنا ویتلقانا بلطفہ فی اليوم العبوس القمطریر. ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ شاید اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے ساتھ ملے تو لطف و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرے اس دن میں، جس دن میں عبوس اور قمطریر دونوں ہوگا. علی بن ابی طلحہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں عبوسن کے معنی ہے ضیقن، وہ دن جو ضیق ہوگا، تنگ ہوگا، انسان پر بہت مشکلوں کے سامنا ہوگا. قمطریرا اور طویل بھی ہوگا، ایک برا دن اور بھی لمبی. کہتے ہیں وہ رات لمبی بھی ہو اور مشکلوں سے بڑی بھی ہو تو کتنی خطرناک خوفناک رات ہوگی. جہاں مشکلات سے چاروں طرف سے گھرا ہو اور وہ رات بھی کٹنے کے لیے نہ ہو، تو یہ مفہوم انہوں نے لیا ہے. ابن عباس رضی اللہ. اکرمہ وغیرہ نے کہا یومن عبوسا قمطریرا قال یعبس الکافر یومئذ حتی یسیل من بین عینیہ عرق مثل القطران. کہ کافر اس دن بھوں چڑھائے ہوں گے اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان سے ایک رگ گیا ہوگا جو قطران کی طرح ہوگا. مجاہد کہتے ہیں ابوسن کے معنی العابس الصفتین، دونوں ہونٹ جو ہے سکڑے ہوں گے یا اس کے اوپر یہ ہوگا کہ اداسی چھائی ہوگی وغیرہ، واللہ عالم. قمطریرا کے معنی کہا تقییض الوجہ بالبصور، اس کے چہرے پر عبوست، بصورت اور کالاپن، مرجھایا ہوا چہرہ نظر آئے گا. سعید بن جبیر اور قتادہ فرماتے ہیں تابس فیہ الوجوہ من الحول، چہرے خوف سے جو ہے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی. قمطریرا تقلیص الجبین وما بین العینین من الحول. قمطریرا کے معنی کیا ہے؟ تقلیص الجبین، پیشانی سکڑ جائیں گے، وما بین العینین من اور اس جگہ بھی سکڑ جائے گا جو خوف سے دو آنکھوں کے درمیان کا علاقہ ہے، وہ سب سکڑ جائیں گے. اللہم احفظنا. ابن زید نے کہا العبوس الشر، عبوس کے معنی شر کے ہیں، قمطریر کے معنی شدید کے ہیں. آگے کہتے ہیں واوضح العبارات واجلاها واحلاها واعلاها واولاها قول ابن عباس رضی اللہ عنہ. ابن کثیر کہتے ہیں کہ عبارت کے لحاظ سے سب سے بہتر، سب سے واضح، سب سے پیارا، سب سے میٹھا اور سب سے اعلیٰ، سب سے اولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے. کہ کہا کیا فرمایا ابوسن کے معنی ضیقن اور قمطریرا کے معنی طویلاً، یہ سب سے بہتر ہے. آئیے کون فرما رہے ہیں؟ ابن کثیر رضی اللہ رحمہ اللہ.
ابن جریر نے کہا قمطریر ہوا شدید، جیسا کہ ابن زید نے کہا، ویسے ہی جریر نے کہا کہ قمطریر کے معنی شدید، یعنی وہ یوم قمطریر، یوم قماطر، یوم عصیب، یوم و عصب سب قد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا وهذا وذلك اشد الايام واطولها في البلاء والشدة۔ گویا یہ قمطریر جو ہے وہ شدت ہی کے معنی میں لیے ہے، جو سب سے شدت اور بلاؤں میں سب سے خطرناک جو دن ہو طویل ہو اس کو قمطریر بولتے ہیں۔ بعض نے کہا بنا بنی امنا هل تذکرون بلا بلاءنا علیکم اذا کان یوم قماطر، ہمارے چچے کے بیٹے کیا تم کو ہمارے بلاؤں کے دن، برے دن یاد ہیں؟ اذا کان یوم قماطر، جب شدید دن، برے دن تھے، لمبے دن تھے، وہ یاد ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ کہتے ہیں یہ باب تجانس البلیغ میں سے، تجانس البلیغ میں سے یہ آیت ہے۔ کہتے ہیں اس کی تشریح کہتے ہیں فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ نے اس دن کے شر سے ان لوگوں کو بچایا۔ ای آمنهم مما خافوا منہ، جو لوگ پوری زندگی جہنم کے اس آگ سے بچنے کی تیاری کرتے رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً، اللہ ان سے ملے تو بہت خوش ملے۔ اَيْ فِي وُجُوهِهِمْ، ان کے یعنی ایسے لوگوں کے چہرے پر جو نظارت تھی، نظرت تھی، یعنی تازگی تھی، وَسُرُورًا، اور اس کے دل میں خوشی کی لہر تھی کہ اللہ نے آج بچا لیا، اللہ نے آج کامیاب کر دیا، اللہ نے ہمیں برے دنوں سے بچا لیا۔ کہ دل میں خوشی، اس لیے سرور کا لفظ استعمال ہوا، اور چہرے پر حساس بشاست و نظارت تھی، تازگی تھی، اس لیے نظارت کا نظرتن کا لفظ لکھا۔ حسن بصری فرماتے ہیں، قتادہ، ابو عالیہ اور ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ ہذہ، اس کی مثال جو قرآن میں آیا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستصفرہ، کہ اس دن بہت سے چہرے مسفرہ ہوں گے، خوش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہنستے کھلتے ہوں گے، اس لیے کہ جب دل خوش ہوتا ہے تو چہرے پر خوشی آ ہی جاتی ہے۔ وذلک ان القلب اذا سر استنار الوجه، جب دل میں خوشی ہوگی تو چہرے پہ نور آ ہی جاتا ہے، رونق آ ہی جاتی ہے۔ کعب بن مالک اپنے طویل حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كانه فلقۃ قمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو چہرے پر نور ہوتا، گویا کہ آپ کا چہرہ
چاند کا ٹکڑا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا تبرق اثاری وجہہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خوش خوش داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے اثاری وجہ، چہرے کے خد و خال چمک رہے تھے، بجلی کی طرح چمک رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قول وجزاؤہم بما صبروا، یعنی جو انہوں نے دنیا میں صبر کیے ہیں، اپنے پسندیدہ چیز، اپنی مرغوب چیز، اپنی ضرورت کی چیز اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، یہ جو صبر کیا دنیا میں، اس کا ان کو یہ مقام ملا۔ کہتے ہیں بسبب صبرہم اعطاہم ونولہم بوہم جنتا وحریرا، ان کے صبر، ان کی عطا، ان کے سخاوت جو دنیا میں انہوں نے کی، اللہ نے انہیں جنت میں مقام عطا فرمایا، ان کے لباس حریر کے اور ریشم کے بنائے، ومنزلا رحبا، اور ان کا مقام بہت وسیع بنایا، ویسا رغدا ولباسا حسنا، کہ زندگی بہت خوشحال زندگی اور خوش لباس اللہ نے بنایا۔ اب اس جگہ پر حافظ ابن عساکر نے اپنے ترجمہ ہشام بن سلیمان الدارانی کے ترجمہ میں فرمایا ہے کہ ابو سلیمان الدارانی کے پاس سورہ هل اتى علی الانسان پڑھی گئی، یعنی سورہ دہر پڑھی گئی۔ جب قاری اس مقام پر پہنچا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، جب اس مقام پر قاری پہنچا تو انہوں نے کہا بما صبروا علی ترک الشہوات فی الدنیا، بما صبروا علی ترک الشہوات فی الدنیا، کہ انہوں نے جو صبر کیے وہ دنیا میں شہوات کو ترک کر دیے، شہوات کو ترک کر دیے، یہی ان کا صبر تھا۔ پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے کم قتیل بشہوت و اسیر اف من مشتہا خلاف الجمیل، شہوات الانسان تورثہ ذل وتلقیہ فی البلاء الطویل۔ یہ اشعار جو پڑھا انہوں نے کہ شہوت کے کتنے لوگ شکار ہوئے، کتنے لوگ اس سے قتل کیے گئے، اور شہوت کے کتنے لوگ غلام و اسیر اور اس کے قیدی ہوئے۔ اف، کہ وہ لوگ جو حسن، جمال اور نیکیوں اور چاہت، خواہشات کی مخالفت میں جن لوگوں نے وقت گزارے، یاد رکھو کہ شہوات کی تباہ انسان کو ان کی شہوات نے، ان کی خواہشات نے اسے ذلت میں ڈال دی ہے، اور یہی شہوات انسان کو بہت لمبی بلا میں پھنسا دیتا ہے۔ لہذا ہشام بن سلیمان دارانی نے جو بات کہی کہ صبر کیا ہے، شہوات کو، خواہشات کو ترک کرنا ہے، شہوات کو ترک کرنے کا نام صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ بہت خطرناک لحظہ ہوتا ہے، بہت خطرناک لحظہ ہوتا ہے یہ لمحات جس میں انسان صبر کرتا ہے
وہ بہت سی چیزوں کی قربانیاں دیتا ہے، اپنی خواہشات، آل اولاد کی ترقی اور اپنے اہل ویال کی ضروریات، یہ ساری چیز کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صبر صبر لوگ کہتا ہے، صبر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ذرا ضرورت بھی ہو، بیماری بھی ہو، پریشانی بھی ہو، ضرورت بھی ہو اور ضروریات بہت تھوڑے ہوں، خود پورا کیے بغیر کہ ذرا دوسرے کو دے کے دیکھو دن پر کتنی چھڑیاں چلتی ہیں، یہ صبر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور لوگوں کی مدد کرو ایسے موقع پر، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے انعام سے نوازتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت اللہم اجعلنا من المتقین من الہداة ممن ترضاہ وممن یرضاہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔